یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق و امین، ہر عیب سے پاک، شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ خوشبودار، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار جاننے کے باوجود آپ کو جھٹلا دیا۔ نبوت کی روشنیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو گئے تو آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ کو پریشان کیا، آپ کے جسم منور، معطر اور مبارک پر پتھر برسائے۔ ان تمام پریشانی اور مصیبتوں کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام موقوف نہ کیا، اور پھر وہ دن آیا کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عروج و کمال عطا کیا جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کیا تھا اور نہ اس کے بعد کسی کو عطا کیا۔ وہ ایسا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بعثت کا 11واں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، پیر شریف کے دن 27ویں شب کی وہ سہانی رات، وہ نورانی رات، وہ برکتوں بھری رات، اللہ اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ پھر ہونا کیا تھا، جبریل امی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حتیم پاک لے کر گئے۔ پھر وہاں آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور دل کو باہر نکالا گیا۔ پھر آپ کے دل کو آب زمزم سے غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد اس دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اور پھر واپسی دل کو لگا دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سواری پیش کی گئی۔ اب دولہا جب اعلیٰ ہے تو سواری بھی اعلیٰ ہونی تھی، تو براق پیش کی گئی، اور براق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں میری نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب جبریل جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس براق پر سفر کرنے کا کہتے ہیں تو براق جو ہے وہ شوق سے اچھلنے لگتا ہے، تو حضرت جبریل اس پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر آج تک جنہوں نے سفر کیا ہے یہ ہستی ان تمام سے افضل ہے۔ پھر براق تھم جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں۔ اب براق آپ کو لے کر جاتا ہے مسجد اقصی کی طرف، اور راستے میں 3 مقامات پر حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 مقامات پر نماز پڑھتے ہیں۔ پہلا مقام وہ ہے مدینہ طیبہ، دوسرا مقام وہ ہے کوہ طور، اور تیسرا مقام وہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں آپ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ پھر آپ کو پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور پھر آخر میں 7ویں آسمان، پھر وہاں پہنچے جہاں خود کب اور کہاں بھی ختم ہو گئے تھے، کیونکہ نہ وہاں زمانہ تھا، نہ وہاں جہت تھی اور نہ وہاں کوئی مکان تھا، اسی لیے تو اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب خاص حاصل ہوا
کہ جسے احادیث میں کعبہ قوسین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب نہایتی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب اللہ عز و جل کا دیدار کیا۔ کس نے دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر 50 سے 5 نمازیں ہونے کا واقعہ جو کہ مشہور ہی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ تمام فرشتوں نے اللہ عز و جل سے اجازت طلب کی کہ وہ اسرا کے چاند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور تمام فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوڑے مکھڑے کا دیدار کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھا، اور مزید بھی بہت ساری روایات اس کے متعلق ملتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپسی سدرۃ المنتہا تشریف لائے اور پھر آسمان دنیا پر آ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان دنیا سے جب دنیا کی طرف دیکھا تو دھول گرد دیکھی، تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شیاطین کی طرف سے ہے، اور وہ بنی آدم کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکتے ہیں۔ اگر یہ گرد و غبار ان کی آنکھوں میں نہ ہو تو یہ عجائبات کائنات کو دیکھیں۔